ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ چھوٹے بچے ہیں جو مدرسے میں چلے گئے 6-7 سال تک، جو بچے ہیں ان کو مدرسے میں بھیجنا۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر انتہائی خلوص و عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت ارواحنا فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار شاہانہ میں نذرانے درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں بادب اللہم صلی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ پھر نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آقا کی شان میں یوں محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ بیازار ملت، گزشتہ جمعہ کو شادی کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں بتائی گئی تھیں، جہیز کی خرافات اور رسوم بد کے تعلق سے۔ کیا آج ہمارے مسلم سماج میں شادی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک پاکیزہ عبادت بنا کر ہم بندوں کو نعمت کی شکل میں عطا فرمایا تھا، آج ہم نے اسی پاکیزہ عبادت کو خرافات اور نئی نئی رسومیں
بد کے ذریعے سے اس کی برکتوں رحمتوں کو ہم نے ختم کر دیا۔ یوں تو شادی ہر قوم میں رائج ہے، دنیا میں جتنی قومیں آئیں موجود ہیں سب میں شادی کا رواج ہے، لیکن لوگوں کے طریقے الگ الگ ہیں۔ سب سے مہذب پاکیزہ طریقہ اگر کسی قوم نے شادی کے لیے دیا ہے تو وہ صرف مذہب اسلام ہے کہ جانبین کے درمیان معاملات شادی کو لے کر کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے کہ جس کی بنیاد پر کسی ایک فریق کو معمولی سی بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ اسلام نے ایسی چیزوں کو بھی منع فرما دیا۔ میں نے بتایا کہ جہیز کی خرافات کیا ہیں۔ آج وہ چیز، وہ رسم بد جو غیروں نے اپنائی تھی، آج اس کو ہم مسلمانوں نے اپنا لیا ہے۔ بڑے شوق کے ساتھ، بڑی دلچسپی کے ساتھ، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اور بڑی بے حیائی کے ساتھ یہ رسم بد ہمارے سماج میں پھیل چکی ہے۔ جس باپ کے پاس جہیز دینے کے لیے سامان نہیں ہے، اس گھر کی لڑکیاں یا تو غیروں کے ساتھ راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہیں، یا تو زہر کا گھونٹ پی کر اپنے رشتے حیات کو منقطع کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ گھر کہ جہاں پر اللہ اس کے رسول کے طریقے پر چلنے کی لوگ کوشش کیا کرتے تھے، اسی جہیز کے نام پر بہت ایسے گھر ہیں کہ جنہوں نے یا تو خودکشی کا راستہ اختیار کیا، یا تو چوری کا راستہ اختیار کیا، یا تو جھوٹ کا راستہ اختیار کیا، یا تو پھر دوسرے ایسے طریقے اپنائے کہ جس کی بنیاد پر سوائے ذلت و رسوائی کے کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ میں نے بتایا کہ عہد صحابہ میں صحابہ کرام کا رشتہ، ان کی شادی کس طرح ہوا کرتی تھی۔ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ازواج مطہرات سے عقد و نکاح کیے، اس کا طریقہ کیا تھا۔ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز کے اعتبار سے کون سا عمل اختیار فرمایا، اس کو میں نے بتایا۔ میرے آقا کا ارشاد ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس میں کم خرچ ہو، جس نکاح میں خرچ کم ہو، سب سے برکت والا نکاح میرے آقا نے اسی شادی کو کہا۔ لیکن آج ہم سب سے بہتر شادی اسے کہتے ہیں جس میں سب سے زیادہ روپے خرچے ہوں۔ سب سے بہتر شادی اسے کہتے ہیں جس میں سب سے زیادہ باراتی شامل ہوں۔ سب سے بہتر شادی اسے کہتے ہیں کہ جس میں لوگوں کا زیادہ سے زیادہ کھانا بنایا جائے۔ سب سے بہتر شادی اسے کہتے ہیں کہ جس میں بچیوں کو زیادہ سے زیادہ جہیز دیا جائے، دکھاوا، غرور، گھمنڈ کا اظہار کیا جائے۔ سب سے بہتر شادی آج ہم نے اسے کہا ہے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ خرافاتیں پائی جاتی ہیں، اور خود ہم کہتے نظر آتے ہیں کہ لو دیکھو اس نے کیسی شاندار شادی کی ہے،
ایسی شادیوں پر تو اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے کہ جس میں وہ کام کیے جائیں کہ جس سے اللہ بھی ناراض ہو، اس کے مصطفیٰ بھی ناراض ہو۔ ایسی شادیوں کو بہتر نہیں کہا گیا، ایسی شادیوں کو اچھا نہ کہا گیا کہ جس میں خرافاتیں جنم لیتی ہوں، جس میں بے حیائیاں پیدا ہوتی ہوں، جس میں برائیاں ہوتی ہوں، جس میں عیاشیاں کی جاتی ہوں، بلکہ سب سے بہتر شادی کو اسے کہا گیا ہے کہ جس میں سب سے آسان طریقے سے ایک شوق مرد اپنی بیوی کو گھر لے آئے، خرچ کم ہو، رشتے سنت کے مطابق ایک انسان اس پر عمل کرے، سب سے بہتر رشتہ یہی ہے، سب سے بہتر شادی یہی ہے۔ حضور کے خادم خاص ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی بڑے چہیتے صحابی ہیں، خادم خاص ہیں، راتوں کو سوتے نہیں، پتہ نہیں کب حضور کی آنکھ کھل جائے، حضور کو حاجت ہو کسی چیز کی اور میں سوتا رہوں تو یہ تو خدمت کے خلاف کام ہوگا، یہ تو ادب کے خلاف بات ہوگی۔ راتوں کو سوتے نہیں تھے، جاگا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کسی چیز کی فرمائش کریں، حکم دیں اور میں اسے پورا نہ کر سکوں۔ یہی ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے، آپ نے فرمایا اے ربیعہ مانگ، کیا مانگتا؟ سال یا ربیعہ مانگ لے، کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں آقا مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، دنیا کی دولت و ثروت نہیں چاہیے، آقا مجھے چاہیے کہ جس طرح آپ نے دنیا میں کرم کر کے مجھے اپنی خدمت میں رکھا ہے، اسی طرح کل جنت میں بھی مجھے اپنی خدمت میں رکھنا۔ ربیعہ کو یہی چاہیے، یہی ہے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ۔ آقا نے عنایت بھی فرما دی۔ میرے آقا کے بارے میں یہاں سے پتہ چلا کہ میرے آقا مالک و مختار بھی، آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا فرما سکتے ہیں، اس لیے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، جو کچھ میرے پروردگار کا ہے تمام کا تمام مصطفیٰ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی جو ہے وہ مصطفیٰ کی مصطفائی۔ حضرات یہی ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا اے ربیعہ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ عرض کرتے ہیں آقا مجھ جیسے غریب کو کون لڑکی دے گا، میرے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، کھانے کو محتاج ہوں، آقا کون مجھ جیسے انسان کو لڑکی دے گا؟ اور دوسری بات اگر میں شادی کر لوں گا تو پھر آپ کی خدمت زیادہ نہیں کر سکوں گا، اس وجہ سے میں نکاح نہیں کرتا۔ میرے آقا خاموش ہو گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میرے آقا نے پوچھا اے ربیعہ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ حضرت ربیعہ نے پھر وہی جواب دیا جو پہلے دیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد میرے آقا نے تیسری مرتبہ پھر پوچھا اے ربیعہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ حضرت ربیعہ عرض کرتے ہیں آقا اب آپ ہی میری شادی کروا دیجئے، میرا اگر کوئی ہے تو وہ آپ ہی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ربیعہ اٹھو، جاؤ فلاں قبیلے کے انصار کے پاس، وہاں چلے جاؤ، اس سے کہنا مصطفیٰ نے بھیجا ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے کہ تمہاری بیٹی کا نکاح میرے ساتھ۔ حضرت ربیعہ اٹھ کر جاتے ہیں فلاں قبیلے میں، انصار جو کہ اس قبیلے کے سردار ہیں جا کے مصطفیٰ کا فرمان سناتے ہیں اے قبیلے کے سردار سنو، میں اپنے نبی کا صحابی اور وفادار غلام ہوں، میرے آقا نے مجھے بھیجا ہے کہ تم اپنی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ وہ قبیلے کا سردار تھا، مال و دولت اس کے پاس تھا، اس نے یہ نہ دیکھا کہ یہ لڑکا جو آج میری بیٹی کا نکاح کے لیے میرے پاس آیا ہے میری بیٹی کو رکھے گا کہاں،
اور میری بیٹی کو کھلائے گا کہاں؟ بس اتنا سنا کہ مصطفیٰ نے بھیجا ہے، فوراً تیار ہو گئے اور نکاح کروا دیا۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہر کا انتظام فرمایا تو لوگوں میں چندہ کیا۔ اے میرے صحابہ، ربیہ کے مہر کے لیے چندہ تو دو، چندہ تو دو۔ لوگوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے چندہ دیا تو ایک کھجلو کی گٹھلی کے برابر سونا لوگوں نے جمع کیا، وہ حضرت ربیہ کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر بنا۔ یہ مہر ہے۔ اور کھانے کے کچھ سامان، کچھ درہم آ گئے، اس درہم کے ذریعے سے ایک فربا بکری کا انتظام کیا گیا اور پھر ایک بکری ہی پر ولیمہ کر دیا گیا۔ دیکھیے نکاح کتنی سادگی کے ساتھ، کتنی سادگی کے ساتھ ہے، کوئی بارات نہیں ہے، کوئی لوگوں کا جم گھٹا نہیں ہے، کسی کے لیے ضیافت کا انتظام نہیں، بلکہ ایک بکری کا صرف انتظام ہے، تھوڑا تھوڑا کھاتے جائیں۔ لیکن آج ہم نے اپنی ناک کو اونچی رکھنے کے لیے، اپنی اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے، لوگوں کے طانے سے بچنے کے لیے ہم ہیں کہ یا تو اپنی بچوں کی شادی کرنے کے لیے تجارت میں جھوٹ بولتے ہیں، بزنس کر رہے ہیں تو اس میں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس سوچ کے ساتھ کہ پیسہ زیادہ جمع ہوگا، جتنا زیادہ جمع ہوگا اتنے اچھے طریقے سے اپنے بچوں کی شادیاں کر سکتے ہیں۔ چوریاں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں کا مال ناحق غصب کر رہے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے طریقے سے مالوں کو جمع کر رہے ہیں، اور پھر وہ اپنی بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں۔ اگر پیسہ نہیں جمع ہو پا رہا تو لوگوں سے قرضہ لے رہے ہیں، اتنا زیادہ قرضہ لے لیتے ہیں کہ ایک فرض کو نبھانے کے لیے انسان قرض تلے دب جاتا ہے، اور پھر بہتوں کو تو ایسا دیکھا گیا کہ پوری زندگی اس کی کمر سیدھی نہیں ہو پاتی، قرضہ ادا کرتے رہ جاتا ہے، کرتا رہ جاتا ہے، لیکن زندگی تمام ہو جائے قرضہ ادا نہ ہو پائے۔ ہم نے یہ طریقہ اپنا لیا ہے۔ عہد صحابہ میں، تابعین کے زمانے میں باراتیوں کا جس طرح آج ایک رسم چلی ہے، باراتیوں کو 100 200 400 500 گاڑیاں لے کر دلہن کے گھر پہنچنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں ایسا کچھ نہیں تھا، 2-4 لوگ جمع ہوا کرتے تھے، نکاح خطبہ پڑھا جاتا، ایجاب و قبول کروا دیا جاتا، نکاح ہو جاتا، لڑکی کو اس کے گھر میں رخصت کر دیا جاتا۔ آج تو اپنے لڑکوں کی بولیاں لگا رہے ہیں، میرا لڑکا انجینئر ہے، کم سے کم 20 لاکھ والی لڑکی سے شادی، جو 10 تولہ سونا بھی لے کر آئے، گاڑی بھی لے کر آئے، تمام جہیز کے سامان بھی لے کر آئے۔ بہت تو ایسے بھی ہیں جو فلیٹ کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، گھروں کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، گاڑیوں کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، کھیت کھلیان کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور پھر اپنے بچوں کی بولیاں لگواتے ہیں۔ ایک نے دوسرے سے بولی زیادہ لگا دی تو پہلے والے کا رشتہ کٹ دوسرے میں چلے جاتا ہے، تیسرے نے اگر بولی لگا دی تو یہ باپ یہ ماں اپنے بچوں کے سوداگر، اپنے بچوں کو بیچنے کے لیے لوگوں میں بولیاں لگوا رہے ہیں۔ ہم کو اتنا چاہیے، ہم کو اتنا چاہیے۔ اسی بنیاد پر آج کل بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، عمریں نکلتی جا رہی ہیں، لوگ پریشان ہیں اپنی بچیوں کی شادی کرنے میں۔ ایک غریب باپ کس طرح اپنے بچی کی شادی کرے؟ ماں باپ کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، نہ دن میں چین مل رہا ہے، نہ راتوں کو نیند ملتی ہے، کہ کس طریقے سے آج کی مہنگائی اور غربت کے زمانے میں
ایک غریب باپ اپنی بچی کی شادی کرے، ڈیمانڈ تو اتنا زیادہ ہے کہ لوگ 4-4 لاکھ 5-5 لاکھ کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو شریف النفس کہتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو حاجی و نمازی کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم تو جہیز نہیں لیتے ہیں، ہمیں تو 4-5 لاکھ دے دے، یہی بہت بڑی بات ہو گئی۔ ارے بھیک منگو، تم نے تو بھیک مانگنے کا نیا طریقہ اپنا لیا ہے۔ وہ دور اور تھا کہ لوگ گلیوں میں بھیک مانگا کرتے تھے، آج تم اپنے اسٹیٹس کے مطابق بڑے شان کے ساتھ بھیک مانگ رہے ہیں۔ 4 لاکھ چاہیے، 5 لاکھ چاہیے، کیا کریں؟ گھر چھوٹا سا ہے، 10 بائی 12 کا گھر ہے، سامان کہاں رکھیں گے؟ 4-5 لاکھ دے دو، ہاں یہی اسی سے تمہاری بچی کی شادی اچھی ہو جائے گی۔ ابھی 15 دن پہلے کا واقعہ، میرے تعلقات میں کچھ لوگ ہیں، انہوں نے اپنی لڑکی کی شادی رشتہ ایک جگہ لگایا، وہاں سے ڈیمانڈ ہوا 4 لاکھ چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے 4 لاکھ دے دو۔ اور 4 لاکھ سے کیا ہوگا؟ لڑکی والے نے کہا میں 4 لاکھ دینے کو تیار ہوں، لیکن یہ میری بیٹی کے اکاؤنٹ میں ڈالو، میری بیٹی کا پیسہ میری بیٹی کے اکاؤنٹ میں جائے گا۔ تو لڑکے کا باپ کہتا نہیں، ارے تم یہ پیسہ دو گے تو ہم تمہارے داماد کو سجا کر بارات کے ساتھ تمہارے گھر پہ لے کر آئیں گے۔ یہ ہے ان بھیک منگوں کا طریقہ۔ تو رشتہ توڑ دیا۔ ایسے طریقے اپنائے جا رہے ہیں بھیک مانگنے کے۔ 4 لاکھ 5 لاکھ رقم متعین کی جاتی ہے، جانتے ہو یہ رقم متعین کرنا یہ بھی رشوت کے حکم میں۔ اٹھاؤ فقہ و افتاء کی کتاب، صاحب بحر الرائق کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر لڑکی والے لڑکے والوں سے کچھ رقم کا مطالبہ کریں اور رقم لے کر شادی کر لیں تو شادی کے بعد لڑکے کو ایک اختیار ہے کہ جو رقم دیا ہے وہ واپس لے لے۔ یہاں تو لڑکی والے دیتے ہیں نا، میں نے بتایا تھا گئے جمعہ کو، مصر وغیرہ دوسرے ملکوں میں لڑکے والے جہیز دیتے ہیں، اسی اعتبار سے وہ اصول و ضوابط اس میں لکھے ہیں۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے، لکھا ہے کہ اگر کسی کی بہن کو رشتے کا پیغام بھیجا جائے اور بھائی نے کہا کہ ہم اپنی بہن سے تمہارا رشتہ کروا دیں گے، شرط یہ ہے کہ اتنا پیسہ ہمیں چاہیے، رقم متعین کر دی گئی، لڑکے نے لڑکی کے بھائی کو وہ پیسہ دے دیا، تو فتاوی عالمگیری میں لکھتے ہیں کہ شادی کے بعد شوہر کو اختیار ہے کہ جو پیسہ دیا وہ واپس لے لے، کیونکہ یہ رشوت کے حکم میں ہے اور یہ ناجائز و حرام ہے۔ اٹھاؤ فتاوی فیض فقیہ ملت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ لڑکے والے، اب ہندوستان کے اعتبار سے لکھا جا رہا ہے، اب یہ ہندوستان پاکستان میں جو رواج چل رہا ہے اس اعتبار سے لکھتے ہیں کہ آج کل عام طور پر جو لڑکے والے جہیز کی شکل میں موٹر سائیکل فلاں سامان مانگ رہے ہیں، ہاں یہ مانگنا ناجائز و حرام ہے، اس لیے کہ یہ رشوت کے۔ آج کون سا ایسا گھر ہے جو بچا ہو؟ الا ماشاء اللہ، ہاں یا تو سامان منہ کھول کر مانگتے ہیں، ہمیں 2 ویل چاہیے، تو اب تو ایکٹیوا بھی نہیں چاہیے، اب تو ان کو بلٹ ہی چاہیے۔ یہ مردود، ہاں کھانے کی اوقات نہیں، رکھنے کی اوقات نہیں ہے، بلٹ پہ گھومے گا، ہاں پیٹرول کیا تیرا باپ ڈلوائے گا؟ کون ڈالے گا؟ پیٹرول ڈالنے کی اوقات نہیں تمہارے پاس، اب مانگنے چلے ہو بلٹ 1,80,000 2 لاکھ 2.25 لاکھ کی، ہاں کچھ اور جو اچھے طریقے کے اور بھکاری ہیں اس کے اوپر لیول کے، ہم کو تو 4 ویل چاہیے، ہم کو تو 4 ویل چاہیے۔ یہ بھکاریوں کی ٹولیوں سے بچو، یہ بھکاریوں سے پرہیز کرو، ایسے بھکاریوں کو نہ اپنا لڑکا دو نہ اپنی لڑکی دو، نہ اپنی لڑکی دو، اجتناب کرو۔
آج ہمارے مسلم معاشرے کو ان لوگوں نے خراب کر دیا ہے، وہ جہیز کہ جس کا لینا دینا متعین کر کے، جس کو رشوت کے حکم میں کہا گیا ناجائز و حرام ہے، میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنو، جس قوم میں زنا اور رشوت عام ہو جاتی ہے اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی تباہ و برباد کرنے کا حکم نافذ فرما دیتا۔ حدیث پاک پر یقین تو ہے نا ہم سنیوں کا، میرے آقا فرماتے ہیں جس قوم میں زنا عام ہو جائے، آج دیکھو زنا عام کا بازار گرم نہیں ہے، روزانہ واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے باتیں سامنے آ رہی ہے کہ بھابی دیور کے ساتھ بھاگ رہی ہے، شوہر جو ہے دوسری عورت کے ساتھ بھاگ رہا ہے، سمدی سمدن کو لے کر فرار ہے، ارے داماد اپنی ساس ہی کو لے کر، کون سے سماج میں ہم جی رہے ہیں؟ ہمارا ماحول کتنا پراگندہ ہو چکا ہے، زنا کا بازار گرم ہو رہا ہے، بیوی رکھتے ہوئے ہم باہر منہ مار رہے ہیں، یہ زنا کا بازار ہے، ہم زنا کر رہے ہیں، ہم نے اپنی بچیوں کو کھلی چھوٹیں دی ہیں، وہ کالجوں کے نام پر ہوٹلوں میں جا کر عیاشیاں کرتی ہیں، یہ زنا نہیں تو کیا؟ ہم اپنی بچیوں کو یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں تعلیم کے نام پر، پھر کہتے ہیں ارے کیا ہم گھر میں بیٹھا کر ان کی آزادیوں کا سودا کر لیں، ان کی آزادیوں کو چھین لیں؟ ارے اپنی عورت لڑکیوں کو آزادی دینے والوں سنو، جب تمہاری عزت نہ رہے گی تو تمہارا وقار کہاں برقرار رہے گا؟ آج سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہماری لڑکیاں زنا کا شکار ہو رہی ہیں، ارتداد کی دہلیز پر ہیں، بہت تو ایسی ہیں جو مرتد ہو چکی۔ کون ہے اس کا کون ہے جو اس سوال کا جواب دے سکے؟ ہر باپ ذمہ دار ہے، ہر بھائی ذمہ دار ہے، ہر بڑا ذمہ دار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم حدیث، کل قیامت والے میدان میں ایک عورت کی بنیاد پر کئی لوگ ہوں گے جو جہنم میں چلے جائیں گے، ایک عورت کئی مردوں کو جہنم، وہ باپ نماز پڑھتا ہوگا، وہ باپ رمضان کے مہینے میں روزہ بھی رکھتا ہوگا، وہ باپ حج کرتا ہوگا، عمرے پہ عمرہ کرتا ہوگا، اپنی بیٹی کا خیال نہ ہوگا تو پھر اس کی بیٹی نے اگر کوئی ایسا کام کر لیا اور بے حیائیوں کی طرح، بے حیا کی طرح وہ گلیوں میں بازاروں میں پھرتی رہی، میرے آقا فرماتے ہیں پھر وہ بیٹی اپنے باپ کو اپنی بے حیائی کی بنیاد پر جہنم میں، وہ شوہر جو اپنی بیوی کو بازاروں پر نکل رہی ہے کھلے عام، آج وہی عورت جب گھر میں بیٹھی ہے، شوہر ہے تھکا ہارا جب باہر سے آتا ہے، دن بھر کا بیچارہ پریشان جب گھر میں آرام کے لیے آتا ہے، نہ جانے نظریں کہاں کہاں اٹھی ہیں، اس کے کچھ جذبات بھی ابھرے ہوں گے، کچھ اس کے نفس کی خواہشات بھڑکی ہوں گی جس پر اس نے کنٹرول کیا ہوگا۔ اب اللہ نے ایک ماتر بیوی دی ہے کہ جس سے وہ تسکین روح، تسکین قلب حاصل کر سکے، اپنے آپ کو آسودہ کر سکے۔ جب گھر میں آتا ہے تو بیوی کی شکل میں چمائن نظر آ رہی ہے، چہرہ بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے گندے ہیں، کوئی بناؤ کوئی سنگار نہیں ہے، لیکن جب وہی بیوی ہے، وہی عورت ہے، جب شادیوں میں جانا ہوتا ہے تو ایسی ہی گھروں کی شریف عورتیں پھر یہ سمجھتی ہیں کہ اب ہمارے لیے معاذ اللہ بے حیائی، ہر وہ بے حیائی کا طریقہ اپناتی ہیں۔ اللہ جاؤ شادیوں میں، مسلمانوں کی بے حیائیاں دیکھنی ہیں تو مسلمانوں کی فضول خرچیاں دیکھنی ہیں تو شادیوں میں دیکھنی، مسلمانوں کی عیاشیاں دیکھنی ہیں تو شادیوں میں۔ ہم تو یوں بڑے مفتی بنا کرتے ہیں،
بڑے شریف کہتے ہیں نہیں، ہماری گھر کی عورتیں بڑی شریف النفس ہیں، ہم تو بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن شادی کا جب موقع آتا ہے تو وہ تمہاری شریف طبیعت کہاں چلی جاتی ہے؟ گلی ڈنڈا کھیلنے چلی جاتی ہے کہ باغات میں آم توڑنے کے لیے چلی جاتی ہے؟ کہاں چلے جاتی ہے؟ ہاں، وہ شریف طبیعت صرف ایسا نہیں ہے کہ گھروں کے چار دیواری کے اندر ہی رہے، بلکہ بازاروں میں بھی چلو تو دیکھنے والا کہے عاشق مصطفیٰ جا رہا ہے، بیٹھو باتیں کرو تو دیکھنے والا کہے عاشق مصطفیٰ کی گفتگو ہے، شادیوں میں جاؤ تو کہنے والا کہنے پر مجبور ہو جائے کہ ہو نہ ہو یہ شادی بھی عاشق مصطفیٰ۔ لیکن تمام برائیاں ہم نے اپنا لیا ہے، اپنے شوہر کو بھی جہنم میں لے کر جائے گی، بھائی منع نہیں کرتا تو بھائی کو بھی جہنم میں لے کر جائے گی، بڑا بیٹا ہے بیٹا منع نہیں کر رہا، بیٹے کو بھی جہنم میں لے کر جائے گی، کیونکہ اپنے گھروں کی بچیوں اور عورتوں کو بے حیائیوں سے نہ روکنے والے دیوس ہیں، اور شریعت میں دیوس کے بارے میں حکم ہے کہ دیوس کی مغفرت نہیں، جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ تو اپنے اپنے گریبان میں جھانکو، ہم دیوس ہیں کہ نہیں؟ ہم نے اپنی بچیوں کو کھلی آزادیاں دے دی ہیں، بے حیائیاں کرنے کے لیے چھوٹ دیا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہاتھ پکڑ کے بے حیائیاں کروائی جا رہی ہیں، لیکن جب وہ شرم و حیا کو گھر پہ چھوڑ کر شادیوں میں نکلتی ہیں تب تمہاری غیرت کہاں مر جاتی ہے، تب تمہاری حمیت کہاں چلی جاتی ہے، تب تمہاری شریف طبیعت کیا ہو جاتی ہے۔ خدا را اپنے شادیوں میں کنٹرول کرو، یہ برائیاں جو ہیں ختم کرو، رت جگہ کیا جاتا ہے، رات بھر ڈانس ہوتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، عورتیں مل کر گانا گاتی ہیں، ارے عورتوں کی آواز کو بھی شریعت نے پردہ رکھا ہے، اور اس رت جگہ کی رات میں اتنی بے حیائیاں ہوتی ہیں کہ ایک طرف ڈی جے چل رہا ہے، یہاں عورتیں تو ناچ رہی ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ کیا یہ شریعت نے حکم دیا؟ معاذ اللہ۔ ہلدی لگانے کے نام پر دیکھو کتنی برائیاں ہوتی ہیں، ہلدی کھیلتے ہیں تو لگتا ہی نہیں کہ یہ مسلمان کی شادی ہے، یہ غیر مسلم کی شادی ہے، مسلمان کی شادی لگتی ہی نہیں۔ ہلدی کے پانی سے بھیگ جاتے ہیں، عورتوں کے کپڑے پورے بھیگے ہوتے ہیں، وہیں باپ کھڑا ہے، وہیں بھائی کھڑا ہے، وہیں شوہر کھڑا ہے، وہیں بیٹا کھڑا ہے، کپڑے بھیگے ہیں، کپڑوں کے اندر سے جسم کے پرزے نظر آتے ہیں، کسی کی غیرت جاگتی نہیں ہے۔ یہ بے حیائیاں ہلدی کے نام پر مہندی کی رسم ہو رہی ہے۔ آج کل تو شادیوں میں مہندی ہلدی کے رسم کے لیے باقاعدہ پھر ہال کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے، جس کے پاس تو وہاں دولہا دلہن دونوں کو بیٹھایا جاتا ہے، وہاں غیر محرم بھی ہیں، پھر غیر محرم لڑکیاں اور عورتیں دولہے کو بھی اوپر لگا رہی ہیں، ہلدی مل رہی ہیں۔ کیا یہ جائز ہے؟ ناجائز و حرام ہے، یاد رکھنا، ناجائز حرام ہے جہاں بے حیائیاں ہو، فحاشیاں ہو، عریانیت ہو۔ کس طرف جا رہے ہو؟ رات بھر ڈی جے بج رہا ہے، کوئی بولنے والا نہیں، باپ کو کہو تو کہتا ہے حضرت کیا کریں، بیٹا ہی ہاتھ سے نکل، بیٹا نہیں مان رہا۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کیا کریں، اس کے دوستوں نے انتظام کروا دیا۔ یہ ڈی جے کروانا، یہ گانے بانے باجے لگوانا، یہ کیا شریعت میں جائز ہے؟ بتاؤ۔ وہیں پر شادی میں نکاح پڑھانے کے لیے ایک عالم دین کو بلایا جاتا ہے، عالم دین آ کر آدھا گھنٹہ بھر بیٹھا انتظار کر رہا ہے، پھر یہ دولہے میاں بینڈ باجے کے ساتھ شیطانوں کے لشکر کو لے کر پھر یہ نکاح گاہ میں آتے ہیں۔ ہاتھوں میں دیکھو تو عورتوں کی طرح مہندیاں لگی ہیں، معلوم ہی نہیں پڑتا، کوئی ہاتھ دیکھ لے تو کہے واقعی یہ عورت ہی تو نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کلائیوں میں لوکھنڈ کا کیا باندھتے ہیں، ہلدی لگانے کے وقت سے لے کر نکاح تک سب ناجائز و حرام۔ عالم بیٹھا ہے، قاضی بیٹھا ہے نکاح پڑھانے کے لیے، نکاح پڑھا دیا بیچارے نے،
حضرت بہت غریبی ہے، 1100 لے لو، 1500 لے لو نا، 2100 لے لو نا۔ ارے بھک منگو، تمہاری غریبی یہی نکلتی ہے جب عالم کو دیا جائے 20-20 ہزار کا ڈی جے بنا کر، تم وہاں غریبی نظر نہیں آتی، وہاں پیسہ نظر نہیں آتا کہ حرام کاری میں پیسے دے رہے ہو۔ بتاؤ، جس قوم میں ڈی جے پر 20 ہزار دیا جائے گا وہاں نچنیاں نہیں پیدا ہوں گے، کون پیدا ہوگا؟ اس گھر میں پھر کوئی عاشق مصطفیٰ نہیں پیدا ہوگا، کوئی عالم نہیں پیدا ہو سکتا۔ جوتا چھپائی کی رسم بھی ہو رہی ہے، ہاں جوتا چورائی ہو رہی ہے، جوتا چورائی میں 5-5 ہزار، 10-10 ہزار، 20-20 ہزار کا نذرانہ، عالم کو 1100-1500۔ ارے اس قوم میں چور ہی پیدا ہوں گے جس میں جوتا چورائی کا پیسہ دیا جاتا ہے۔ سرما لگائی، دودھ پلائی، جوتا چھپائی، نہ جان سے کون کون سے پلائی چھپائی ہے، سب میں پیسہ دینا ہوتا۔ اب متعین کیا جائے، اتنا دو۔ شریعت کا مسئلہ ہے، متعین کرو گے، دینے والے کو اگر تکلیف ہے تو وہ بھی ناجائز و حرام ہے، یاد رکھیے گا۔ ناجائز و حرام کام میں پیسے خوب نکلتے ہیں۔ ہم تو جاتے ہیں نکاح پڑھانے، ہمیں تو پتا ہے کہ آپ لوگوں کا طریقہ کیا ہے کہ نہیں؟ اللہ ماشاء اللہ، جو 5-10 لاکھ خرچہ کرنے والے ہیں عالم کو 5,000 نہیں دے سکتے، 1100-1500 سمجھتے ہیں بہت ہو گیا۔ وہ عالم جو صبح سے لے کے رات، جو تمہاری خوشی سے لے کے تمہارے دکھ تک ہر موڑ پر کام آتا ہے، کوئی گھر میں مر جائے تو عالم کام آتا ہے، کسی کا نکاح ہو تو عالم کام آتا ہے، بچہ پیدا ہو جائے تو کام آتا ہے۔ ایسوں کے لیے پیسے نہیں ہیں کہ جہاں عالم کو دینا بھی ثواب ہے اور احسان و بھلائی بھی ہے۔ دیں گے کہاں؟ جہاں ناچنے والے ہوں گے، پیسے لٹائے جا رہے ہیں، پیسے پھوکے جا رہے ہیں، گھوڑے پر بیٹھا ہے دولہا، چل رہا ہے، پہلے تو بتاشے کے ساتھ 10-10 آنے، 20-20 آنے، 1-1 روپے پھینکے جاتے تھے، اب تو 20-20، 100-100، 500 کے نوٹ لٹائے جاتے ہیں۔ اسی دولہے کو لے کر جب مسجد لے کر جاتے ہیں تو ان بھک منگوں کو توفیق نہیں ہوتی کہ لاؤ وہاں کے مؤذن، وہاں کے امام کو 5,000، 2,000، 1,000 ہی دے دے میں، لٹا تو دیا ہزاروں باہر، لیکن جس مسجد میں لے کر جا رہے ہیں 2 رکعت نفل نماز پڑھانے کے لیے نہیں، ان کو توفیق ہی نہیں ملی۔ خدا را اپنے ان تمام رسوم میں بد اور خرافاتوں کو اپنی شادیوں سے نکالو، ورنہ یہ قوم آج تباہیت کی دہلیز پر کھڑی ہے، ہلاکت کی دہلیز پر کھڑی ہے۔ میرے آقا نے فرما دیا، جس قوم میں زنا اور رشوت عام، وہ قوم ہلاک و برباد کر دی جاتی ہے۔ آج ہمیں ہلاک کیا جا رہا ہے، آج ہمیں برباد کیا جا رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے یک بارگی آگ کا عذاب آ جائے، سب جل کر راکھ ہو جائیں، پانی کا عذاب آ جائے، سب بہہ کر تباہ ہو جائیں، یا پھر زمین کو الٹ پلٹ کر دیا جائے، ہم دب کر مر جائیں۔ نہیں، ضروری نہیں ہے اکا دکا مارے جائیں۔ آج سڑکوں پر مسلمان اکا دکا مارے جا رہے ہیں، گلی چوراہوں پر مارے جا رہے ہیں، نہ جانے ان کے ساتھ کیسے کیسے سلوک کیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ہلاکت و بربادی کا ایک ذریعہ۔ اس سے بھی نہ سمجھو گی تو کب سمجھو گے؟ خدا را اپنے دولت کو ان بے حیائیوں اور خرافاتوں میں نہ خرچ کرو۔ خرچ کرنا ہے تو دین کے کام میں کرو، خرچ کرنا ہے تو قوم اور ملت کے فلاحی کام میں کرو، خرچ کرنا ہے تو غریبوں کے کام آؤ۔ جس طرح اپنی نور نظر لگتے جگر کی شادیاں کرتے ہو، ارے قریب کم سے کم ایک غریب بچی کی شادی میں ہاتھ تو بٹا دو۔ تو یاد رکھنا، جب وہ قوم اس طریقے سے عمل کرے گی، لوگوں کے دکھ درد میں کام آئے گی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قوم کو عروج و ارتقاء عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو دین اور شریعت پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کا جانکار بنائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر استقامت، اسی پر خاتمہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین الکریم صلی اللہ تعالی وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کھڑے ہو جائیں، سنت ادا کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.